پڑھنا ہے کہ کل میں نے کچھ عرض کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبریں یہ یہودیوں کے بھی علم میں تھیں اور عیسائیوں کے بھی علم میں تھیں، اور بلکہ خود یہودی جو ہے وہ اس بات کا اقرار بھی کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی بتایا کہ یہ آپ کو ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے سارے نہیں بولتے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ جیسے بندے کو اپنے بیٹے کے بارے میں کسی قسم کا شک نہیں ہوتا، دور سے آواز بھی سنے تو سمجھ جاتا ہے کہ میرا بیٹا ہے، ایسے ان یہودیوں کو آپ کے بارے میں علم ہے کہ آپ آخری نبی ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کو نقل کیا ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ مدینہ میں یہود کے کتنے بڑے قبیلے تھے؟ 3۔ اسی طرح 2 اور قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ کیا نام ہے ان کے؟ الف واو سین، یہ اوس ہو گیا، خزرج وائٹ بورڈ، خزرج خا زا را جی، یہ خزرج ہو گیا، آسان ہے، توجہ نہیں کرو۔ تو یہ بھی مدینہ میں 2 بڑے قبیلے تھے، تو ان کی آپس میں جنگیں جو ہے نا وہ جاری رہتی تھی۔ یہودی اتنے بڑے سازشی تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے کسی کو آپس میں لڑوا دیا تاکہ ہمارا کاروبار ٹھیک رہے۔ یہودیوں کا کاروبار اسلحے کا تھا، آج بھی دنیا میں یہی کام کر رہے ہیں۔ امریکہ جو ہے وہ اسلحہ پروموٹ کر رہا ہے، لوگوں کو آپس میں لڑا کے اپنا کاروبار چمکا رہا ہے۔ تو یہ آپس میں جنگ ہو رہی تھی، تو کہنے لگے، اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ بات قرآن میں نقل کی ہے کہ اوس اور خزرج سے کہنے لگے کہ تم انتظار کرو، ایک آخری نبی آنے والا ہے، اس کا وعدہ اور اس کی خوشخبری ہماری کتابوں میں ہے، پھر جب وہ آئے گا ہم اس کے ساتھ مل کر تمہارے ساتھ جنگ کریں گے اور تمہیں بڑی عبرتناک شکست دیں گے۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے یہاں کوٹ کیا ہے، پڑھیں، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اور ان کے پاس جب اللہ تعالیٰ کی کتاب ان کی کتاب کو سچا کرنے والی آئی۔ کیا مطلب؟ کہ قرآن مجید جو ہے یہ پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، یہ پچھلی کتابوں کی تصدیق کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن مانتا ہے کہ تورات بھی تھی، زبور بھی تھی، انجیل بھی تھی، ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے بھی تھے، یہ ساری باتیں قرآن میں ہیں۔ ہاں اتنا فرق ہے کہ اب تم بدبختوں نے اپنی اصل کتابوں کو بدل دیا ہے اور تمہارے پاس وہ کتاب آئی ہے جو تمہاری پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ اگلی بات جو میں نے پہلے آپ کو تفصیل بتائی ہے وہ ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ، اور حالانکہ پہلے یہ خود یستفتحون علی الذین کفروا، اس کے ذریعے کافروں پر فتح چاہتے تھے، فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ فلعنۃ اللہ علی الکافرین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو باوجود آ جانے اور باوجود پہچان لینے کے پھر کفر کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو کافروں پر۔ کیا مطلب ہے؟ حالانکہ یہ خود اس کے ذریعے کافروں پر فتح چاہتے تھے۔ وہی بات جو میں نے کی کہ دعائیں کرتے تھے، اے اللہ وہ نبی بھیج جو نبی آخری آنے والا ہے، اس نبی کو بھیج، اس نبی کے ساتھ مل کر ہم اوس اور خزرج سے لڑیں گے اور ان کو شکست دیں گے۔ لیکن ہوا کیا؟ اس کے الٹ ہوا۔ جب وہ نبی آیا انہوں نے ٹھکرا دیا، جب وہ نبی آئے انہوں نے ٹھکرا دیا، اور جن کے خلاف ان کو مانگ رہے تھے انہوں نے مان لیا۔ کتنا عجیب بات، سمجھ نہیں آئی؟ اوس اور خزرج کے ساتھ لڑائی تھی اور اس وقت دعائیں کر رہے تھے، اے اللہ وہ نبی بھیج، اس نبی کے ساتھ مل کر ہم اوس اور خزرج سے لڑیں گے اور ان کو شکست دیں گے۔ لیکن اتنے بدبخت ثابت ہوئے، جب وہ نبی آیا اس نبی کو انہوں نے ٹھکرا دیا اور جن کے خلاف لڑوانا چاہتے تھے انہوں نے اس کو اپنا نبی مان لیا۔ یہ تھے یہودی،
یہ تھی ان کی حالت اور یہ تھا ان کا رویہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے مانتے تھے، قبول بھی کرتے تھے، دعائیں بھی کرتے تھے، اور جب اللہ کے نبی آئے پھر ماننے کے لیے تیار نہیں، ہماری سرداریاں ختم ہو جائیں گی، ہمارا جو ایک چرچا ہے، ہمارا ایک غلغلہ اور ولولہ ہے، دنیا ہمیں مانتی ہے کہ یہودی پڑھے لکھے ہیں، ہمیں کون مانگے گا؟ کیوں کہ نبی علیہ السلام تو تھے بنو اسماعیل میں سے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور ہم ہیں اسرائیل کی اولاد سے۔ اور یہ یاسر بھائی بات کر رہے تھے، اس میں یہ تصحیح کر دوں، یعقوب ان کا نام ہے، اسرائیل نام نہیں ہے، اسرائیل ان کا لقب ہے۔ اسرائیل کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا، آپ نام کہہ رہے تھے نا، اسرائیل لقب ہے، نام نہیں ہے۔ نام عرب کے ہاں عربی لوگ اور دیگر لوگ، یہ 3 طرح کی چیزیں چلتی تھیں، آج وائر بورڈ نہیں ہے۔ کنیت، لقب اور نام۔ لقب ہوتا ہے کہ جس میں اس بندے کی کوئی خاص صفت بیان کی جاتی ہے، اور صفت میں مدح بھی ہوتی ہے اور مذمت بھی ہوتی ہے، دونوں چیزیں آ جاتی ہیں، سمجھ آ رہے ہیں؟ صفت میں مدح بھی ہوتی ہے اور مذمت بھی ہو جاتی ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام کا لقب کیا تھا؟ اور بنو نہیں، اسرائیل، بنی اسرائیل کا مطلب اسرائیل کی اولاد، وہ تو آگے بنی اسرائیل والے، ان کا لقب کیا تھا؟ ان کا لقب کیا تھا؟ تو یہ لقب چلتا ہے۔ اسی طرح ہمارے ہاں کنیتیں بھی چلتی ہیں، ٹھیک ہے، نام تو نام ہی ہوتا ہے۔ تو بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ رویہ کیا، آپ کے آنے سے پہلے تمنائیں کرتے رہے، دعائیں کرتے رہے کہ وہ نبی آئے گا، اس سے کے ساتھ مل کر لڑیں گے، لیکن آنے کے بعد جن کے ساتھ لڑوانا چاہتے تھے وہ مسلمان ہو گئے، اور خود بدبخت وہ ہے وہ جہنمی رہے۔ بہرحال یہ تھا یہود کا انتظار، اور آپ کی بعثت کے بعد ان کا، سمجھ آ گیا بھائی؟ سمجھ آ گیا جی آگے چلیں۔ اب ہے عیسائیوں کا انتظار، اور آپ کی بعثت کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا رویہ۔ تو بھائی تو دیکھیں، میری طرح توجہ کریں، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اپنی زبان سے کہا، اور یہ ان کی کتاب، کون سی کتاب ہے عیسائیوں کی؟ اور بھائی انجیل ہے، تورات تو کن کی؟ یہودیوں کی ہے، عیسائیوں کی کون سی ہے؟ انجیل میں یہ باتیں موجود ہیں، عیسیٰ علیہ السلام نے خود بتلایا ہے کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، اس نبی کی یہ علامتیں ہوں گی، ایک کتاب آئے گی، وہ کتاب ہماری کتاب کی تصدیق کرے گی۔ تو اس آیت میں یہی بتایا گیا ہے کہ ان کو بتایا گیا تھا کہ ایک نبی آئے گا، خوشخبری دینے والا ہوگا، اس کا نام احمد ہوگا، اور وہ واضح دلائل لے کر آئے گا، لیکن آنے کے بعد انہوں نے کیا کہا؟ قالوا ھذا سحر مبین، یہ کھلا، یہ کیا ہے؟ کھلا، یہ کیا ہے؟ وہ بولو نا، وہ بولو نا، کیا ہے؟ کھلا، کھلا، یعنی نبی علیہ السلام کے بارے میں علم تھا، پتہ تھا، صرف ماننے سے انکار کر دیا، یہی ان کا رویہ تھا۔ یہ آیت ہے، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، جب عیسیٰ بن مریم نے کہا، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، الیکم، تمہاری طرف، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، جو تورات ہے تمہارے پاس اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، ومبشرا برسول، اور رسول کی خوشخبری دینے والا ہوں۔ وہ کون سا رسول؟ یأتی من بعدی، جو آئے گا میرے بعد، اس کا نام احمد ہوگا۔ فلما جاءہم بالبینات، پھر جب وہ ان کے پاس کھلی دلیلیں لائیں تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا کیا ہے؟ یہ کھلا کیا ہے؟ جی آگے چلیں۔ تیسرا موضوع ہے کہ اس میں بتایا گیا ہے کہ عیسائی عالم دین تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی تحقیق کے بعد، اور کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ ڈیوڈ بنجامین کلدانی، یہ بہت بڑے عیسائی عالم تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا اور اپنا نام کیا رکھا؟ عبد الاحد داؤد۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام رکھا
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमा वरदा फ़ी किताबिल यहूदी वन नसारा, कि अल्लाह के नबी ऐसे ही हैं जैसे यहूद व नसारा की किताबों में उनका तज़किरा मिला है। यानी यहूदी आलम ने तहकीक के बाद एक किताब लिखी और मुसलमान हुए, और उस किताब का मौजू क्या था कि अल्लाह के नबी का तज़किरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूद व नसारा की किताबों में जैसे है, अल्लाह के नबी वैसे ही हैं। ये है जादू वो जो सड़ चढ़ के बोले हैं, घर को आग लग गई घर के चिराग से, दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से। ये घर को आग घर के चिराग से लगी है। ईसाइयों के आलिम दीन ने ही माना है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और एक किताब भी लिख डाली। माशाअल्लाह, हुज़ैफा साहब भी आए ने। और उधर चलो भाईजान, और थे आ जाओ सामने। हाँ, नाम नहीं याद रखना किसी ने। हुज़ैफा खड़ा होता है क्यों नहीं? हुज़ैफा भाई ने, ये मेरे शागिर्द ने, बड़े अच्छे, बैठ जाओ। किसी ने नाम नहीं लेना, मैं ही लेना सिर्फ, बाकी नहीं आए हैं ना, लैके आना थी यार। ये माशाल्लाह बहुत अच्छा बच्चा है, दुआ करो अल्लाह ताला इन्होंने दीन का खादम बनाए। जरा सारे ने दुआ कर दी तेरे वास्ते। अच्छा भाई, और एक है शेख अहमद दीदार ने भी एक किताब लिखी जिसका नाम है माज़ा यक़ूलुल किताबुल मुक़द्दस अन मुहम्मद। किताब मुक़द्दस ये तौरात इंजील को कहते हैं कि किताबें जो मुक़द्दस है ईसाइयों की, यहूदियों की, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहती है? वो यही कहती है कि अल्लाह के नबी सच्चे रसूल हैं, आखिरी नबी हैं, वो आएंगे, उनके पास ये बशारतें हैं, ये अलामतें हैं। जी आगे चलें। यही वजह है कि अल्लाह के रसूल को रूए ज़मीन पर बसने वाले तमाम जिन्नों इंस की तरफ रसूल बनाकर मबऊस किया गया। वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तन लिन्नास बशीरन व नज़ीरा वलाकिन्न अक्सरन नासी। जी आगे चलें। आज है चौथा मौजू रसूल की रसूल कहते किसे हैं? तो इन्होंने की है जी, लफ्ज़ी एतबार से रसूल पैगाम रसा के माना में है, इस्तेमाल होता है। पैगाम रसा क्या होता है? पैगाम आवाज़ आ रही है की गल है? नहीं आ रही? पैगाम पहुँचाने वाला। इस्तिलाह में इससे मुराद अल्लाह का वो बंदा होता है जिसको अल्लाह वही के, शरीयत के और लोगों की के लिए मुंतखब करे। मतलब ये है कि ये अल्लाह का जो रसूल होता है ये अल्लाह के बंदों में से ही होता है। अल्लाहु यस्तफ़ी मिनल मलाइकति रसूलन व मिनन नास। और अल्लाह का रसूल ये अल्लाह अपने बंदों में से चुनता है और उसको वही देकर भेजता है, वो वही लाकर लोगों की इस्लाह करता है। ये रसूल का काम होता है। आगे आएगा, समझ आ गई भाई? तारीफ भी समझ आ गई जे? आगे है रसूल और नबी में फ़र्क। तो बहरहाल इसमें उलमा की कई आरा हैं कि रसूल और नबी में क्या फ़र्क होता है। कुछ तो इसके कायल नहीं है, कहते रसूल और नबी एक ही बात है। बहरहाल मोटा सा जो फ़र्क है आम जवाब के ज़हन में रहेगा। रसूल वो होता है जिसको अल्लाह ताला एक शरीयत, बाकायदा किताब, शरीयत देकर भेजते हैं और वो लोगों को आगे पहुंचाता है। नबी वो होता है जो मुस्तकिल शरीयत नहीं लेके आता, बल्कि पहले रसूल की शरीयत को ही आगे चलाता है। समझ आ गई भाई? नहीं आई? नबी वो होता है जो मुस्तकिल शरीयत लेकर नहीं आता, पहली जो शरीयत चल रही होती है, पहले जो अल्लाह के अहकामात चल रहे होते हैं वो उनको ही आगे पहुंचाता है। वो क्या होता है? नबी। नबी का मान आता है खबर देने वाला। नबाउन, खबर, अनिन नबाइल अज़ीम, उसी से नबी है, खबर देने वाला। तो नबी जो है वो रसूल की ही तालीमात को लेकर आगे उम्मत तक समझ आ गई भाई? मुश्किल तो नहीं? सारे नहीं बोल रहे, ऐ ही बोल रहे जिन्होंने समझ भी नहीं आती भाई। जी आगे चलें। अब आगे है कि रसूल का काम क्या है। जो अल्लाह ताला ने अपने नबी को देकर भेजा है पैगाम,
اس کا کام کیا ہے؟ رسول کے فرائض منصبی، منصب ہوتا ہے جو کوئی عہدہ ہو، کوئی ذمہ داری ہو، کوئی ذمہ داری ہو، تو وہ ذمہ داری جو اللہ کے رسول پر فرض ہے وہ کیا ہے؟ جی بھائی جان آپ کھڑے ہو کے پڑھیں، او پیچھے والے حذیفہ کھڑا کرنا کھبے رہنا، چل بھی پیچھے کھبی سائڈ تے کون ہے تیرے؟ نہیں بھائی جان کوئی گل نہیں، چلو تسی کھڑے ہو، اچھا حذیفہ چل پڑھ پڑھ جلدی کر، اوے سارے بھائی ادھر دیکھنا نے، اینو پڑھنا جو بھی لکھیا ہوتے، پہلے اتوں پڑھنا سرخی کی ہے؟ جی امیین، پڑھ امیین آگے، یتلو علیہم، ہاں جی ہاں جی ایک شام پڑھ کراؤ گے ذرا جلدی کر جلدی، ہاں جی آپ پڑھیں، نہیں تو کیا حافظ ہیں، او چادر والے بھائی، ہاں جی جلدی شاباش شاباش جلدی بیٹھ جا۔ اچھا دیکھیں یہ میں نے 3-4 سے اس لیے پڑھایا ہے تاکہ ہم سب کو اندازہ ہو اور ہم سب اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ قرآن ہمیں صحیح طرح دیکھ کر بھی پڑھنا نہیں آتا، قرآن ہمیں صحیح طرح دیکھ کر بھی، تو کیا صورتحال ہے ہماری؟ کیوں بھائی تو پڑھنا ذرا، ہاں کل میں آتا تھی وٹواں کو کی لینا جی ساڑھے پیش پہ گئے ہو، اب پڑھ کے سنا ذرا پھر جلدی کر۔ شاباش واہ جی واہ، یہ انعام بنتا جی، میرے امید نہیں سی اینی پر سنا گیا ہے، میرے کل آتا جی تھی وٹواں کو زمین کا رولا تا، ہاں جی ہلو جی اے انعام دو جلدی 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 پکڑ، انعام 5 روپے بھی ٹھیک ہوتا ہے، ماشاء اللہ بہت اچھا پڑھیا، ناظرے کا بچہ اتنا پڑھ لوے تو وہ بہت کمال ہے۔ بہرحال ہر بندے کو پتا ہے میں کنے پانی چاہ، کیوں جی پتا نا ہر بندے کو، انہیں اتنا ٹائم تو نہیں کہ میں ساری لائن کو سنا، کیوں بھائی جان تمہیں میں نہیں کہنا سناؤ، تو بہرحال ہر بندے کو پتا ہے کہ میں کنے پانی چاہ، مینوں کنا پڑھنا آتا ہے، تو اے فکر کرو قرآن مجید تے کم از کم دیکھ کے تو پڑھنا آنا چاہیے یار، ہیں صحابہ کرام کیا کہتے ہیں؟ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کان الرجل منا اذا تعلم 10 آیات لم یجاوزہن، کہ ہم میں سے اگر کوئی آدمی 10 آیات سیکھتا، کیسے؟ حتی یعرف معانیہن والعمل بہن، 10 آیات سیکھ کر اس کا معنی مفہوم سمجھتا، پھر اس پر عمل کرتا، پھر اگلی 10 آیات پڑھتا، اور کہتے ہیں ہم نے سورہ بقرہ 10 سال میں پڑھی اللہ کے نبی سے، 10 سال میں، دیکھ یہ صحابہ کرام قرآن وہ تو عربی جانتے تھے، معنی مفہوم سمجھ کے عمل کر کے پھر آگے چلتے تھے۔ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم جو ہے قرآن دیکھ کر بھی پڑھنا نہیں آتا، پھر آتے ہیں بٹوانا کچھ نہ کہو ہے، تو جو بھی ہے یہ تو ویسے آپ کی جو تھوڑا سا نا خوش طبی کے لیے، بھائی جو بھی ہے ہر مسلمان سے سوال ہونا ہے، ہر بندے نے اپنی قبر جانا ہے نا، جانا مٹی جی ہے، پواں کوئی مالدار ہے تو پواں لکھ پتی ہے پواں ککھ پتی ہے، جانا مٹی چے پتر، تے قرآن جڑا نا کم از کم پہلے دیکھ کے پڑھنا سیکھو گے انشاءاللہ۔ دیکھو سیرت دا موضوع تربیت دا موضوع ہے، اس واسطے اے وچ گلاں چلنیاں نے، پواں مینوں انتظامیہ روکے پواں نہ روکے، یہ گلاں وچ چلنیاں نے، کیوں مفروض صاحب ٹھیک ہے؟ ہم قرآن ناظرہ پڑھنا سیکھو گے؟ اچھا یہ دسو کہڑے کہڑے بھائی صبح صبح ناظرہ پڑھتے ہیں مسجد، جھوٹ نہیں بولنا، آ دے لو بچ ساری لین، تمہیں کی مسئلہ پہ جان،
بس اے تھلے کرو تسی پڑھ لیا حافظ ہو منیب کی نام تیرا حافظ ہیں تسی حافظ ہو تسی حافظ ہو تو کیوں نہیں پڑھتے پھر دسو نا یار شرمانا نہیں کہڑی گل ہے پڑھ لیا ایک دفعہ نہیں پڑھیا پھر نہیں پڑھتے چلو آج تو عزم کر دو پڑھو گے انشاءاللہ پکی گل ہے جذباتی بیان نہیں دینا نواز شریف طرح دلوں جواب دینا ہے کہ پڑھو گے انشاءاللہ دیکھو میری گل سنو اگر تسی نہیں پڑھو گے اے کورس 12-13 دن کا ختم ہو جانا بارہ پڑھنے ٹاکرا پھر تسی لنگتے جانا او جانا پیا مولوی کورس کرانا ہوندا سی پھر بندے اسلام بھی لینا کہ نہیں لینا تے اے تھوڑے دلوں آواز اٹھی اندروں آواز اٹھنی چاہیے یار میں مسلمان ہاں میں کلمہ پڑھیا ہے میں اپنی قبر جانا ہے میں سوال جواب دینا ہے تے مینوں قرآن نہیں پڑھنا ویکھ کے آندا میں کی کراں گا جانور والی زندگی اللہ نے قرآن کہا ہے کہ اے جانور والی زندگی ہے صبح اٹھے 2 روٹیاں کھائیاں دوپہر نو کھادیاں ڈکار مارے سو گئے چلو کوئی پتہ نہیں اس واسطے نا خدا دا نام جے اپنے دلوں آواز پیدا کرو کہ اسی انشاءاللہ قرآن پڑھنا پڑھو گے سارے ہوں ٹھیک ہو گیا آگے چلو جی آگے ہے کہ رسولوں کا کام کیا ہے پہلا کام ہے اللہ کا دوسرا کام ہے یاسر صاحب گھور کے بندے پہ لائٹ دیتی سی وہ کدھر گئی تنہوں نے پڑھائی میں بھولن یا بندہ پتہ نہیں کتنے رکھ بیٹھا باہر آندی لب گئی جی لب گئی بچاؤ ہو گیا نہیں تو جان نہیں سی دینا مینوں آ دیکھو جی دوسرا کام کیا ہے تیسرا کام کیا ہے یہ نبیوں کا کام ہے جی دس دا بریک تے پیر رکھ صبر کر گل مک گئی 10 دا شاباش اچھی بات چلو یہ بھی شکر تھی پوچھ لیا نہیں تو کئی میرے کہتے سمم بکمن عمیون ادھر واپس مڑ جاتے فہم لا یرجعون تو اللہ کا پیغام پہنچانا یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک اے رسول جو آپ پر نازل کیا گیا اس کو پہنچا دے وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو آپ نے اپنی رسالت کو نہیں پہنچایا یہ آپ کے ذمے ہے اللہ کا پیغام پہنچانا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو آگے لوگوں تک پہنچانا یہ پہلا اولین فریضہ ہے انبیاء کا امتحانی سوال جے یہ نوٹ کر لو کہ نبیوں کی بعثت کا مقصد کیا ہے رسول کے فرائض منصبی کیا ہیں وہ یہ 4 ہیں نمبر 2 تزکیہ کرنا تزکیہ ہوتا ہے زکا یزکی تزکیتاً پاک کرنا زکوٰۃ کہتے ہیں نا زکوٰۃ جڑی اپن نہیں دینا ہے ایدے ہیں نا زکوٰۃ ہوتی ہے نا زکوٰۃ تو زکوٰۃ بھی اسی سے ہے زکوٰۃ کا معنی ہے پاک کرنا تو زکوٰۃ کیسے پاک کرتی ہے کون جو بتائے گا ہاتھ کھڑا کرنا ہے زکوٰۃ کا معنی ہے پاک کرنا اور بھائی جو آپ مال دے دیتے ہیں اللہ کے راستے میں وہ آپ کے بقیہ مال کو پاک کر دیتا ہے اس لیے اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں تو تزکیہ کا معنی بھی یہی ہے کہ دلوں کو پاک کرنا اخلاق کو پاک کرنا کردار کو پاک کرنا عقیدے کو پاک کرنا یہ تزکیہ ہے سمجھ آگئی تزکیہ دی دفعہ سمجھ آگئی بھائیو تو زکوٰۃ کو بھی زکوٰۃ اس لیے کہتے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے وہ بقیہ مال کو پاک کرتی ہے نمبر 3 ہے کتاب کی تعلیم دینا کتاب وہ کتاب جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی ہے نمبر 4 کیا ہے اچھا اب سوال یہ ہے کہ یہاں جو ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم اللہ کا پیغام پہنچانا بھی آ گیا تزکیہ بھی آ گیا کتاب بھی آ گئی یہ سنت ادھر نہیں ہے ہاں جی سمجھ آئی جی گل اے جڑیاں 4 چیزاں نے انہوں نے کتوں کٹیاں نے اس آیت کے اندروں اس طرح ہی ہے نا تو آیت میں یتلو علیہم آیاتی آ گیا اللہ کا پیغام پہنچا دیا ویزکیہم بھی آ گیا تزکیہ کرنا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتاب بھی آ گیا یہ سنت کہاں سے آئی کیا حکمت ہے اور بھائی آیت میں جو لفظ حکمت ہے اس سے مراد سنت ہی ہے اس سے مراد کیا ہے حکمت کا معنی ہوتا ہے دنائی کی باتیں عقل مندی کی باتیں تو سنت میں یہی باتیں ہیں
سمجھ آئی ہے؟ تو یہ چار چیزیں کہاں سے لی ہیں؟ اس آیت سے. کہاں سے لی ہے؟ تو اس آیت کریمہ میں جو سورہ جمعہ کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے رسول کے فرائض پائی لیٹ مٹھی ہو گئی کی ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے رسول کے فرائض میں منصب بھی بیان کیے ہیں. جی آگے کریں. اے لیپ ٹاپ ایک بندہ چلانا، باقی ادھر ویکھو. چار جنے وہ سکوٹی تے نے، پنجواں نال بیٹھا ہے. ادھر ویکھو، توجہ کرو. آگے ہے جی چھٹا موضوع، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب مبارک. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب نامہ ہے وہ آپ کا عبداللہ سے شروع ہو کر یہ عدنان تک. کہاں تک؟ پھر بول جانا کہ اچھا لیٹ بھی پڑھی ہے. کہاں تک؟ یہ صحیح بخاری میں ہے. یہ کہاں ہے؟ صحیح بخاری کس کی کتاب ہے بھائی جان؟ بخاری. شکر ہے جا کے بیٹھ رہے ہیں. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب مبارک ہے. دیکھیں کتنے سال نہیں، کتنے 100 سال گزر گئے ہیں. کتنے 100 سال. کسی بھی نبی کا، عام بندہ تو دور کی بات ہے، کسی بھی نبی کا اللہ تعالیٰ نے اس طرح شجرہ نسب محفوظ نہیں رکھا. کسی بھی نبی کا. عیسائیوں کے جا عیسیٰ علیہ السلام کا ہے، کہیں گے نہیں. موسیٰ علیہ السلام کا ہے، نہیں. ابراہیم علیہ السلام کا ہے، نہیں. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے. اور خاصیت کیوں نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو آخری نبی بنانا تھا اور ان کی تعلیمات کو سارے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنانا تھا. تو اللہ نے ان کی تعلیمات کو تو محفوظ رکھنا تھا. اللہ نے ان کے نسب نامے کو محفوظ رکھا. یہ کیوں رکھا؟ کیوں کہ کوئی لان تان کرنے والا آدمی اٹھ کے یہ نہ کہہ سکے کہ آپ کے نبی کا تو نسب ہی نہیں ہے، غیر نسب والا آدمی ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو محفوظ رکھا، حتیٰ کہ آپ کا نسب بھی محفوظ رکھا کہ کوئی اعتراض کرنے والا اٹھ کر کل کو یہ اعتراض نہ کر سکے کہ بتاؤ آپ کے نبی کا بایو ڈاٹا کیا ہے، خاندان کیا ہے. تو اللہ نے محفوظ کر دیا کہ اعتراض کرنے والوں کے منہ بند ہو جائیں. یہ جو ہے نسب نامہ ہے. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزامہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن ماد بن عدنان وہو من ولد یا ولد اسماعیل. یہ سارے کس کی اولاد سے ہیں؟ یہ کس کی اولاد سے ہیں؟ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل کی اولاد سے ہیں، کیونکہ جا کے تاریں کہاں جڑتی ہیں؟ اسماعیل علیہ السلام تک. تو یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ. یہ آج جو بندہ اس کو زبانی یاد کرے گا، پیپر میں آئے گا، جو بندہ اس کو زبانی یاد کرے گا اس کو اعزازی انعام ملے گا. جڑا سارا یا سب ٹھیک ہے، جڑا بندہ انہوں زبانی ایک اسی اعزازی سوال پانا ہے پیپر میں، یعنی 50 نمبر دا اگر مثال پیپر ہے، اسی مولوی ہیں، طریقہ آندا ہے، ٹینشن نہ لو. استاد جی یہ گل اتنے نہیں کرنی، انہوں نے یاد نہیں کرنا. ہاں جی ہاں جی کنہ نال میں دساں. ہاں بہ جا، صحیح سوال ہے وہ، سوال ٹھیک ہے. ہسے پے ہو بیوقوفو، سوال ٹھیک کیتا انہیں. وہ کہنا پیا ہے اے جڑا بن، یہی کہہ رہے ہیں نا، اب بن نہ الف آندا ہے، کہنا وہ کدھر گیا ہے؟ پڑھ دے نہیں اپاں ابن عمر ابن عباس، کہنا الف کدھر گیا جے؟ دے لو کسے نے سوال نہیں کیتا. یاسر صاحب انعام بندا، انعام دو، انعام دو، جلدی کرو جلدی. اے کی گل ہوئی، کمیٹی بٹھی ہے، دیو جی انعام بندا ہے، انعام دو. یہ میں جواب دینا. نواز صاحب انعام دینا جے. یہ اللہ دے بندو کسے رینج نہیں آیا. ویکھ لو نہیں غلطی کی، مجھے تو پتہ ہے کیوں نہیں آیا. چل تے کو پوچھنا، ٹھہر جا، تینوں آنا کوئی نہیں. یہ میں گارنٹی نہ کہہ سکتا. پہلی کلاس پڑھی ہے 10ویں نامی دی، پھر کچھ آ سکتا ہے. ہاں جی چل 10 کیوں نہیں آیا؟
ओए तवज्जो करो, अगर बेटे का नाम ही पढ़ा गया, अगर इसने पढ़ा फिर उसमें से पढ़ने अब्दुल्ला बिन जुबैर, अगर इब्ने जुबैर पढ़ा गया फिर अब्दुल्ला नहीं पढ़ेगा, कुनियत की वजह, उनकी कुनियत की वजह से पढ़ेगा, अलिफ ना लगेगा। बैठ जा तन दसदा, ये कहना चाह रहे हैं, तवज्जो करो कि एक है, दे लो वाइट बोर्ड की जरूरत है पे आ गई, अब्दुल्ला बिन अब्बास, एक इस तरह लिखते हैं अब्दुल्ला बिन अब्बास। जब हम इस तरह लिखेंगे फिर अलिफ नहीं आएगा, इधर भी इस तरह है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब। इसलिए अगर हम कहते हैं इब्ने अब्बास इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा फिर अलिफ आएगा। और समझ आ गई जे, समझ आ गई जे, नहीं आई लग रहा। जब पीछे बेटे का नाम आएगा और आगे बाप का नाम होगा, दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो फिर आएगा अब्दुल्ला बिन अब्बास है, ठीक है। इधर नहीं आया, इब्ने अब्बास में आ गया। समझ आ रही जे जी? आगे हुण की है कहने तो लगनी है। हाँ जी, नबी सल्लम का शजरा नसब मुबारक, आप सल्लम अरब के सबसे आला ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। जैसा हदीस में है अनवासिला तबनिल अस्काई काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह अस्तफ़ा मिन वलद इब्राहीम इस्माइल, अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद से हज़रत इस्माइल को मुंतखब किया। और वस्तफ़ा मिन वलद इस्माइल बनी किनाना, और इस्माइल की औलाद से बनी किनाना, बनु किनाना या कबीला है, उसको मुंतखब किया। वस्तफ़ा मिन बनी किनाना था कुरैशन, और बनु किनाना से कुरैश को मुंतखब किया। वस्तफ़ा मिन कुरैशिन बनी हाशिमिन, और कुरैश से बनु हाशिम को मुंतखब किया। वस्तफ़ानी मिन बनी हाशिम, और मुझे फिर बनु हाशिम से मुंतखब किया। ए सारे इनू हवा ना समझो, ਇਹਦਾ मकसद ये वे कि अल्लाह ताला ने अपने नबी ਨੂੰ आखिरी नबी बनाना सी, ते कोई उठ के कह नहीं सकता सी ए नबी तो बनया जड़े बहुत कमज़ोर जे लोग ने नसब के एतबार ना, ख़ानदान के एतबार ना। इसलिए अल्लाह ने जो नबी बनाया, जो नबी मुंतखब किया, वो भी आला तरीन ख़ानदान का मुंतखब किया। तो कुरैश के जो लोग थे, मक्का के कुरैशी बड़े मन्ने तन्ने सन लोग, बड़ा उन्होंने टहल का सी, और उनकी जो मुतवल्ली थी बैतुल्लाह की उनके पास, उनकी वजह से उनकी बड़ी शोहरत थी, बड़ी इज़्ज़त थी, बड़ा वक़ार था, लोग उनको इज़्ज़त की निगाह से देखते थे। तो अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरैश से मुंतखब करके एतराज़ करने वालों का मुंह बंद कर दिया, कोई ये ना कह सके ये तो छोटे से लोग थे जो आज नबी बने बैठे हैं। तो कुरैश मक्का के अजीम तरीन ख़ानदानों में से थे, मक्का के मुअज़्ज़ज़ तरीन ख़ानदानों में से थे। इसलिए अल्लाह ताला ने उस कुरैश में से अपने नबी का इंतखाब किया और उसको आखिरी नबी बनाया। समझ आ गई भाई? आगे चलो। हाँ जी, ये देखें इब्राहीम इस्माइल किन के बेटे हैं? ये बनी किनाना इस्माइल में से है, फिर कुरैश बनी किनाना में से है, फिर कुरैश में से बनु हाशिम है, बनु हाशिम में से फिर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। ये वही बात है जी। आगे चलें। अच्छा जी, असल गल तो आइए हुण मेरी गल वेखो जरा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश ये बड़ा एक मारकतुल आराम मसला है हमारे बर्र सगीर में, खुसूसन पाकिस्तान में, कि अल्लाह के नबी सल्लम की पैदाइश कब हुई है। 9 को हुई, 12 को हुई, लिखने वालों ने तो 10 मुहर्रम में लिख दिया। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह ने गुनियतुत तालिबीन में 10 मुहर्रमुल हराम लिख दी कि 10 मुहर्रम को पैदा हुए। तो जिनके नाम की 11वीं खाते हो वो 10 मुहर्रम कह रहे हैं। और अहमद रज़ा खान बरेलवी ने फतावा रिज़विया में 8 रबीउल अव्वल लिखी। कितनी लिखी? 8 रबीउल अव्वल। बाहर क्या बताने की बात यह है कि कुरान मजीद में, कुरान अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का तज़किरा नहीं किया कहीं भी। इतना बताया है कि एक नबी आएगा, जिस तरह पीछे वो आयत आई थी कि व मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु। ये कहीं भी तयन करके कोड नहीं किया कि अल्लाह के नबी फ़लाँ महीने में हैं और फ़लाँ तारीख को पैदा हुए। हदीस में भी कहीं भी तारीख नहीं आई, दिन आया। कौन सा दिन है? कौन सा दिन है? सोमवार का दिन है। तो अगर ये मसला इतना बड़ा होता
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کسی صحیح حدیث میں آ جاتی کہ بھائی یہ بڑا بڑا مسئلہ ہے، اتنی بڑی لیدیں ہونی ہیں، لہذا میں تاریخ دس دیا۔ تو اللہ کا اپنے نبی کی تاریخ نہ بتلانا یہ بتلاتا ہے کہ یہ کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھو ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی 9 کو پیدا ہوئے، حاجی صاحب کہنے 12 کو پیدا ہوئے، کوئی فرق ہوتا ہے؟ بھائی یہ فرق نہیں ہے۔ کوئی 10 محرم کو کہہ رہا ہے، یہ بھی فرق نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں۔ اصل مقصد جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے۔ قرآن میں اللہ نے جہاں بھی نقل کیا ہے وہ آپ کی بعثت کو کیا ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ نے مومنوں پر احسان کیا، ان میں ایک رسول بھیجا، یہ نہیں کیا کہ ایک رسول کو پیدا کیا۔ اصل چیز جو ہے وہ نبوت ہے، اصل چیز بعثت ہے، اللہ کے نبی کا نبی بن کر آنا ہے۔ یہ بات تھوڑی ڈوبی ہے تو سمجھ نہیں آ رہی۔ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو اللہ نے کہیں بھی ذکر نہیں کیا۔ جہاں بھی قرآن میں آیا ہے اللہ تعالیٰ نے بعثت کا ذکر کیا ہے کہ آپ کو نبی بنا کر بھیجا۔ اس سے بڑی بات یہ جو ہے ہجری اور عیسوی تاریخ، ہجری کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہجرت کے بعد، اور عیسوی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد، پیدائش کے بعد۔ تو کتنا بڑا فرق ہے۔ عیسیٰ کی عیسوی شروع ہوئی کہاں سے؟ وہ بولتے نہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجری کہاں سے شروع ہوئی؟ گل سمجھے نہیں آئے تک پہنچے نہیں، جسے میں لے کے جانا چاہتا۔ یہاں بھی اللہ نے جو محفوظ رکھا ہے وہ ہجری کو رکھا ہے، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کیا ہے۔ قرآن مجید میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا کتنی جگہ پر ذکر ہوا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا کتنی جگہ پر ذکر ہوا ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا کہیں بھی ذکر نہیں ہوا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل پیدائش نہیں تھی، اصل بعثت تھی۔ یہ بتانا چاہتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا اللہ نے تفصیلی تذکرہ کیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا اللہ نے تفصیلی تذکرہ کیا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا کہیں بھی تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں بھی بات آئی ہے وہ رسالت کی بات آئی ہے، نبوت کی بات آئی ہے، آپ کی ذمہ داری کی بات آئی ہے، آپ کے جو کام ہیں ان کی بات آئی ہے۔ تو یہاں بھی ہجری اور عیسوی جو ہے، ہجری ہجرت کے بعد شروع ہوئی اور عیسوی کب شروع ہوئی؟ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد سال کا آغاز نہیں ہوا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اصل جو نبی کا کام ہے وہ کیا ہے؟ پیغام پہنچانا۔ ہم ادھر یہاں یہی جھگڑے نہیں مکدے اللہ کے نبی کی پیدائش کیوں ہوئی، اتنے مناظرے ہو رہے، کوئی فائدہ نہیں، بیکار ہے۔ مناظرہ کرنا بھی بیکار ہے، مناظرہ کرنا کسی چاہیے غلطی کرو۔ یہ کو کام ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 کو پیدا ہوئے، 12 کو 9۔ میں ایک جگہ وہ نا ہمارا تربیتی نصاب ہے، یاسر صاحب میں لے گیا، وہ پروفیسر سی، اسکول کا پرنسپل سی، پتہ نہیں بریلوی سی کی سی، بہرحال انہوں نے دکھایا جی، انہیں کیا جی اے تے پیدائش لکھی 9، میں تو 12 کر لا، میرے مول ویکھن لگ گئے، آؤ تو 12 کر لا، تو بچوں نے پڑھا صحیح۔ اب اس جھگڑے میں ہم پڑے رہے، 9 کو پیدا ہو گئے 12 کو، یہ کوئی کام تو نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش ہوئی ہے سب مانتے ہیں، ربیع الاول میں ہوئی ہے سب مانتے ہیں، پیر کے دن ہوئی سب مانتے ہیں، جھگڑا کس بات میں؟ تو اس لیے اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے ایسے کاموں میں جھگڑنا اور ایسے کاموں میں پڑھنا جن کا فائدہ نہیں ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ایسی بے فضول باتیں کرنی ہیں، سر ڈا کے بیٹھو، کو بریلوی کبھی 9 نو پیدا 12 نو پیدا ہوئے، ٹھیک ہے 12 نو پیدا ہوئے مان لو، لیکن اصل بات کیا ہے کہ آپ جو مشن لے کر آئے اس کو کس نے مانا ہے؟ اصل بات کیا ہے کہ جو مشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس کو کس نے مانا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، آپ کے چچا ابو لہب نے لونڈی آزاد کی، کیا کی؟ کیوں؟ خوشی منائی، بھتیجا ہویا گھر ہے۔ پھر اسی چچا نے اپنے ہاتھوں سے پتھر اٹھا کر نبی کو مارے، کب؟ جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا۔ تو ابو لہب نے جشن اپنایا، مشن نہیں اپنایا۔ اور سمجھ آ رہی گل؟ جشن منایا، مشن نہیں اپنایا۔ صدیق اکبر نے جشن نہیں منایا، مشن اپنایا، اللہ نے جنت کا داخلہ دے دیا، اللہ نے قرآن میں کہہ دیا۔ اور بھائی ابو لہب نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشن کی بات کی کیا کہا؟ پتھر اٹھا کے مارے، اے محمد کو تو کیا کرنے لگ گیا؟ جب پیدا ہوئے خوشی منائی۔ تو خوشی منانے سے بات نہیں بنے گی، اصل بات ہے جو نبی کام لے کر آئے، جو مشن لے کر آئے، جو پیغام لے کر آئے اس کو تھامو، اس کو پکڑو۔
ہمارا جھگڑا اس بات میں ہے کہ اللہ کے نبی جو پیغام لے کر آئے، جو باتیں آپ نے بتائی ہیں ان کو لو۔ ہمارا جھگڑا ہے ہی نہیں، آج تو ختم کر دو، 9 ہے کہ 12 ہے کہ 10 سے کوئی گل نہیں، کوئی 12 کہنا ٹھیک ہے 12۔ اصل گل ہے اللہ کے نبی جو پیغام لے کر آئے، تزکیہ کرنا، تعلیم دینا، کتاب کی تعلیم دینا، سنت کی تعلیم دینا، یہ کام ہے نبیوں کا، یہ سکھایا ہے۔ تو یہ اس پر توجہ دیں، یہ اس جھگڑوں سے بچیں کہ اللہ کے نبی کب پیدا ہوئے۔ ہاں یہ ہمیں بتا دیا سوموار کے دن پیدا ہوئے، اور سوموار کو علماء نے لکھا ہے کہ 12 نہیں بنتی، 9 بنتی ہے۔ بہرحال میں ان جھگڑوں میں پڑھنے کا حامی نہیں ہوں۔ کیوں بھائی؟ یاسر صاحب ٹھیک ہے گل؟ جھگڑا اس بات میں ہونا چاہیے، جھگڑا کیا سمجھانا یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی تعلیم کیا لے کے آئے ہیں، آپ نے سکھایا کیا ہے، سمجھایا کیا ہے، امت کو کیا دیا ہے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، اپنوں غیروں کا غم کھانے والا، یہ کام کیا نبی نے۔ یہ کون کرتا ہے؟ جشن سارے مناندے نے، لکھاں روپیہ لا رہے ہیں، یہ اپنوں اور پراؤں کا غم میں شریک ہونے والے کتنے ہیں اور رحمتیں بانٹنے والے کتنے ہیں؟ یہ دیکھیں، یہ اصل چیز دیکھنے کی ہے۔ بار کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت وہ اصل چیز ہے، آپ کا مشن یہ اصل چیز ہے، آپ کی تعلیمات پر چلنا یہ اصل چیز ہے۔ آپ کی پیدائش کب ہوئی، کب نہیں ہوئی ہے، کس طریق ہوئی ہے، اس میں جھگڑنے کا، اس میں پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ اس بات میں ہے کہ آپ کی تعلیمات پر عمل کریں اور آپ کی تعلیمات سے آگاہی حاصل کریں۔ اور بات سمجھ آ گئی جی؟ یہ ایک فکری بات ہے، یہ ایک فکر کی بات ہے کہ ہم ایسے کاموں میں جھگڑیں جس کام میں جھگڑنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو بھائی یہ فائدہ نہیں ہے، فائدہ اس کام میں ہے کہ ہم ان کی تعلیمات پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ جی آگے یہ ہے۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں 9 ربیع الاول بروز سوموار صبح کے وقت پیدا ہوئے۔ یہ سال عام الفیل کا سال کہلاتا تھا اور عیسوی تاریخ 22 یا 20 اپریل 571 عیسوی بنتا ہے۔ عام الفیل، فیل کہتے ہیں ہاتھیوں کو، فیل کن کو کہتے ہیں؟ ہاتھی کو۔ عام کہتے ہیں سال کو، ہاتھیوں والا سال۔ بھاجی پانی، اچھا یار سارے ویکھن کے موڑ کے بدواواں دین۔ ہاں جی اچھا انجن بھی کرنا ہے۔ اچھا عام الفیل کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہے؟ اچھا کوئی بتا سکتا ہے اس سے کیا مراد ہے؟ اسٹوڈنٹ آ جاؤ، ہاں جی جلدی جلدی۔ عام الفیل سے مراد وہ سال ہے جس سال میں کہ مکہ پر ہاتھیوں والوں نے چڑھائی کی تھی اور ان کو غرق کر دیا۔ ابراہیم یہ پی کے پڑھا نہیں ہونا، بیٹھ جاؤ بھائی۔ ہوا یہ کہ آپ کو بتایا تھا حبشہ میں کون رہتے تھے؟ حبشی، بالکل ٹھیک جواب، بالکل ٹھیک جواب ہے۔ اور بھائی کس مذہب کے لوگ رہتے تھے؟ کس مذہب کے؟ حبشہ کا ایک بادشاہ تھا، گورنر تھا، اس نے ابرہہ نام تھا، اس کا کیا نام تھا؟ ابرہہ۔ اس نے یمن کے اندر ایک گرجا بنایا اور جب دیکھا کہ مسلمان اور دیگر لوگ بیت اللہ کی طرف بڑھا جاتے ہیں، بڑا دل ہے بیت اللہ کی طرف ان کا، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ تھا کہ اللہ لوگوں کے دل بیت اللہ کی طرف پھیر دے۔ بڑا سار لگیا انہوں کہ بیت اللہ کی طرف لوگ بڑھا جاتے ہیں۔ اس نے کیا کیا کہ یمن کے شہر میں ایک گرجا تعمیر کروایا، بڑا عالی شان، بہت بڑا، اور بیت اللہ تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھا، بیت اللہ تو کچی اینٹوں کا اس وقت تعمیر تھی۔ اس نے بڑا عالی شان جو ہے وہ گرجا تعمیر کروایا اور تاکہ لوگ اس کی طرف آئیں۔ ہوا کیا؟ 60,000 کا لشکر، کتنا؟ 60,000 اور ہاتھی لے کر یہ ابرہہ لشکر لے کر بیت اللہ پر چڑھائی کرنے کے لیے آ گیا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کا واقعہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کا واقعہ۔ ہاں اتنا ہے کہ آپ جس سال پیدا ہوئے اسی سال یہ واقعہ ہوا۔ تو ہاتھی اور بڑے لشکر کے ساتھ یہ بیت اللہ کی طرف آنے لگا۔ بیت اللہ پر پہنچنے سے پہلے اس کے لشکر نے جو ہے وہ لوٹ مار شروع کر دی،
حتیٰ کہ پیچھے رکھا، حتیٰ کہ جو ہے عبد المطلب، سردار عبد المطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا لگتے تھے؟ دادا لگتے تھے یار، ابو طالب چاچا سے۔ عبد المطلب کے 200 اونٹ، کتنے اونٹ؟ 200 اونٹ انہوں نے قابو میں کر لیے، اپنے پاس لے لیے۔ بہرحال مختصراً یہ ہے، انہوں نے بیت اللہ پر ابھی چڑھائی نہیں کی، ابھی سائڈ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان ہمارے پاس آئیں گے اور آ کر ہم سے منت سماجت کریں گے۔ اس وقت عبد المطلب سردار تھے اور یہ ابرہا جو ہے یہ بھی بڑا تیز ترین آدمی تھا۔ 200 اونٹ لے کر ان کے قبضے میں بیٹھ گیا۔ سردار عبد المطلب کو پتہ چلا اور جا کر جو ہے ابرہا سے کہا۔ عبد المطلب بڑے قد آور شخصیت تھے، بڑا ان کا قد کاٹ تھا اور بڑا چہرے پر ایک رونق تھی، یعنی بڑی خوبصورت ترین اور قد آور شخصیت، جن بندہ کہتے ہیں نا پورا بھائی آ رہا ہے، اس طرح کی شخصیت تھے۔ تو جب آئے ابرہا نے اٹھ کر استقبال کیا اور جو ہے وہ آپ کو اپنے پاس بٹھایا۔ ہن ابرہا نو یہ سی کہ عبد المطلب کہن گے کہ یار تو ایویں کر، بیت اللہ سے چڑھائی نہ کر، تو جڑا نا بندہ بانٹتے واپس چلا جا۔ لیکن عبد المطلب نے کیا کہا کہ میرے جو 200 اونٹ تیرے لشکروں نے اپنے قبضے میں لیے ہیں وہ واپس کر دے۔ کیا کہا؟ 200 اونٹ جو اپنے قبضے میں لیے ہیں وہ کیا کر دو؟ ابرہا بڑا پریشان، کہنے لگا یہ عجیب آدمی ہو، میں سمجھا سی کہ تسی ایک سوال کرو گے کہ بیت اللہ مسلمانہ دی تعظیم دی جگہ ہے، ایتھے لوگ آندے نے، ایتھے حملہ نہ کرو، یہ کرو وہ کرو، تسی آ کے میرے کو اپنے اونٹاں سوال شروع کرتا۔ تو عبد المطلب نے جو جواب دیا، اگر ہم سب اس کو اپنی دل کی تختیوں پر نوٹ کر لیں تو اللہ کی قسم ہے ہمارا یقین ہو جائے گا۔ اس وقت عبد المطلب جو مسلمان نہیں تھے، کیا جواب دیا کہ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، اس کا مالک اللہ ہے، اس کی حفاظت اللہ کرے گا، اونٹوں کا مالک میں ہوں، میرے اونٹ واپس کر، بیت اللہ کی حفاظت اللہ خود کروا لے گا۔ دیکھو عبد المطلب نے کیا کہا کہ بیت اللہ کے گھر جو ہے، بیت اللہ اس کا مالک کون ہے؟ ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم تمہارا مقابلہ کریں۔ اور عبد المطلب نے لوگوں کو کہا کہ اپنے گھروں سے نکلو اور صحراؤں میں چلے جاؤ، ان کو کرنے دو جو کرتے ہیں، ہمیں حملے کی ضرورت نہیں ہے۔ عبد المطلب نے جا کے ابرہا سے کہا صرف میرے 200 اونٹ واپس کر، بیت اللہ کی حفاظت میرا اللہ خود کرے گا۔ بڑا پریشان ہوا ابرہا، ایک ہی بنیا۔ بہرحال 200 اونٹ لیے اور چلے گئے۔ پھر کیا ہوا؟ جب انہوں نے حملہ کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پرندوں کے جھنڈ بھیجے، پرندوں کے جھنڈ ابابیل، وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا ابابیل، 3 کینکر پتھر تھے ان کے پاس، ایک چونچ میں اور 2 پروں میں، اور وہ آ کر، اور کینکر کیا ہوئے سن؟ وہ پتھر نہیں سن، چھوٹے چھوٹے کینکر سن۔ آ کر جو ہے وہ انہوں نے کینکر برسائے، اللہ نے ہاتھیوں کو اور ان کے لشکروں کو ہلاک کر دیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بیت اللہ کی حفاظت کی۔ یہ ہے عام الفیل، ہاتھی والا سال۔ تو یہ ایک بڑا عجیب واقعہ تھا کہ کتنے ایک طرف ہاتھی اور کہاں ایک طرف لشکر اور کہاں اللہ نے ابابیل سے حفاظت کروائی ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ نے جب کام لینا ہو اللہ پرندوں سے بھی لے لیتا ہے۔ یہ اللہ محتاج نہیں ہے، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ مجھ سے اور آپ سے کام لے لے۔ اللہ محتاج نہیں ہے، اللہ نے اگر کام لیا ہے اس وقت پرندوں سے بھی کام لے لیا، چھوٹے چھوٹے پتھر انہوں نے آ کے مارے اور سارا لشکر جو ہے وہ ہلاک ہو گیا۔ جو اللہ کا بن جائے اللہ پھر اس کا بن جاتا ہے۔ یہ بیت اللہ کا گھر تھا، اللہ نے اس کی حفاظت کرنی تھی، اور عبد المطلب نے جو کہا وہی ہوا کہ بیت اللہ کا مالک میرا اللہ ہے اور بیت اللہ کی حفاظت بھی کون کرے گا؟ اللہ کرے گا، لہذا میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ واقعہ اتنا مشہور ہوا، اتنا مشہور ہوا کہ پھر عام الفیل کے نام سے مشہور ہو گیا، ہاتھیوں والا سال۔ اور اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کی پیدائش جو ہے وہ کہاں ہوئی؟ عام الفیل کے سال ہوئی۔ سمجھ آ گیا عام الفیل؟ اس کی تفصیل جو ہے وہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ پوری تفسیر آپ پڑھ لیں، اس میں پورا یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ واقعہ اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تعلق ہے؟ دیکھیں نا، واقعہ ہو گیا، ہاتھیوں والا واقعہ ہوا، اللہ نے بیت اللہ کی، لیکن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے اللہ نے کروایا۔ اب یہ بات ایک ذہن میں رکھیں، کچھ واقعات ایسے ہوں گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہوں گے،
کچھ واقعات ایسے ہوں گے جو آپ کو نبوت ملنے سے پہلے ہوں گے. یہ سارا اللہ تعالیٰ ماحول بنا رہے ہیں. کیا بنا رہے ہیں؟ ماحول کیا ہوتا ہے کہ ایک نبی آنے والا، اس سے پہلے ایک ماحول سازگار. تو بھائی یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے. کیا ہے نبوت کی دلیل؟ وہ کیسے؟ کون بتائے گا؟ ہاں جی، واقعہ سمجھ آیا نا؟ یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے. ہاں بھائی پٹو کہنا میں نے وٹو نہیں کہنا جی. اوے کسی نے وٹو نہیں کہنا انہوں. بھائی یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی اس طرح دلیل ہے کہ جس اللہ نے بیت اللہ کی حفاظت کر کے بتلایا کہ ایک اللہ ہے، یہ اس کا گھر ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی بن کر آنے تھے انہوں نے بھی کہاں جا کے عبادت کرنی تھی؟ اور بیت اللہ میں جانا تھا نا. تو اللہ نے بیت اللہ کی حفاظت کر کے بتایا کہ ایک نبی آنے والا اور اس نبی کی بھی حفاظت ہوگی. سمجھ آ رہی بات؟ بیت اللہ کی حفاظت دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ہے. بیت اللہ کی حفاظت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے کہ اپنے نبی کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے بیت اللہ کی حفاظت کر کے دکھائی ہے. ابھی نبی پیدا بھی نہیں ہوئے پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی بیت اللہ کی حفاظت کی ہے. تو یہ اللہ کے نبی کی نبوت کی دلیل ہے کہ اللہ نے یہ بیت اللہ کی حفاظت کر کے. تو اس سے ایک تو ہمیں یہ سمجھ آیا کہ جو اللہ کا کام ہوتا ہے چاہے کتنے بڑے بڑے لوگ آ جائیں رکاوٹیں ڈالیں، جب اللہ کرنے پہ آئے پھر روک سکتا یہی ہے. جتنا اس کو دباؤ گے یہ اتنا ہی ابھرے گا. ہے وہ کیسے ہے شعر؟ یاسر صاحب نہیں آتا شعر؟ نہیں یاد؟ شعر سناؤ نا، انہیں ذوق بنتا ہے. عمر صاحب ہاں جی سناؤ. نہیں پتر ٹائم نہیں ہے، کوئی بھی ہو جائے. کل یاد کر کے آواں گا پھر تم دساں گا، زینج نہیں آ رہا. تو بہرحال یہ فطرت کا تقاضا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ نے اپنے دین کی حفاظت کرنی ہے. تو وہ اللہ نے حفاظت کس سے کرائی؟ ابابیل سے. کس سے کروائی ہے؟ دعا کریا کرو تڑیاں جڑی جوانیاں نے جوان چہرے، خوبصورت چہرے، سکول پڑھنے والے، کالج پڑھنے والے، اللہ تعالیٰ کو دین دا کام لے لے. اللہ نے اگر کام لینا ہو تو اللہ ابابیل سے بھی لے لیتا ہے. تو یہ دعا کیا کریں، اللہ مجھے کسی نہ کسی نیکی کے کام میں شریک کر لے، کسی نہ کسی خیر کے کام میں شریک کر لے. آمین. انہوں نے ضرورت ہے، تمہیں ضرورت نہیں یار. ہم محتاج ہیں، اللہ محتاج نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں بار بار. اصل کہتے نا کوئی گل نہیں، خیر ہے، اللہ محتاج نہیں ہے، ہم اللہ کے محتاج ہیں. دین ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم دین کے محتاج ہیں. اس لیے دعا کیا کریں اللہ ہمیں خیر کے کاموں میں استعمال ہونے کی توفیق عطا کرے. آگے چلیں. کیا وہی ہے عام الفعل کی وجہ تسمیہ. وجہ تسمیہ ہوتی ہے نام رکھنے کی وجہ کہ اس سال کا نام ہاتھیوں والا سال کیوں رکھا گیا؟ کیونکہ ہاتھیوں کا لشکر آیا تھا اور وہ شکست کھا گیا، اس لیے اس کا نام ہاتھیوں رکھا گیا. ٹھیک ہے شاہ. اور ہجری اور عیسوی تاریخ یہ آپ کو بتا دی ہے. اور آپ کے والد آپ کی پیدائش سے پہلے وفات پا چکے ہیں. جی آگے چلیں. آپ وسلم کو سب سے پہلے آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ نے 3 دن تک دودھ پلایا. پھر آپ کے چچا ابو لہب کی لونڈی سویبہ نے دودھ پلایا جو کہ آپ کے چچا حضرت حمزہ کو بھی دودھ پلا چکی تھی. پھر آپ کو بنو سعد سے تعلق رکھنے والی حضرت حلیمہ سعدیہ نے دودھ پلایا. عرب کے اندر رواج تھا کہ عرب لوگ جو ہے وہ اپنی اولادوں کو جب پیدا ہوتے ان کو گاؤں دیہات میں چھوڑ کے آتے تاکہ یہ وہاں جا کر دودھ پئیں. ایک تو ان کی قوت جو ہے وہ بڑھے گی، دوسرا جو گاؤں کی آب و ہوا ہوتی ہے یہ تازہ ہوتی ہے، اس سے انسان کی صحت بھی ٹھیک رہتی ہے، اس سے انسان کی تربیت بھی کچھ نہ کچھ ہوتی ہے. شہر میں جب بندہ ہوتا ہے خراب ہی ہوتا ہے. کیوں شام خیر یہ خرابیاں زیادہ ہوتی ہیں نا، تو گاؤں میں یہ خرابیاں کم ہوتی ہیں. تو عرب کے ہاں یہ رواج تھا کہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے وہ دور دراز کے گاؤں میں بھیجتے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنی والدہ کا دودھ پیا. سب سے پہلے کس کا پیا؟ پھر آپ کو آپ کی ابو لہب کی جو لونڈی تھی سویبہ، کیا نام ہے اس کا؟ اور چاچا صوبیہ نہیں، سویبہ. کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ سویبہ نے دودھ پلایا جو کہ آپ کے چچا حضرت حمزہ کو بھی دودھ.
تو اب حضرت حمزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا لگے؟ چچا بھی لگے اور رضائی بھائی، رضائی بھائی بھی۔ رضائی بھائی وہ ہوتا ہے جو ایک دودھ پینے میں شریک ہوں ہیں، ایک نے ایک ماں سے دودھ پیا، ایک دائیا سے، اور دوسرے نے بھی اس سے پیا، تو یہ کیا ہوتے ہیں؟ رضائی بھائی۔ اسی طرح بہن بھی بن جاتی ہے۔ تو حضرت حمزہ آپ کے چچا بھی تھے اور آپ کے رضائی بھائی بھی تھے۔ نمبر 3، پھر آپ کو بنو سعد سے تعلق رکھنے والی حضرت حلیمہ سعدیہ نے دودھ پلایا۔ یہ بنو سعد قبیلہ ہے، یہ کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو سعد کے لوگ لے گئے، یہ دائیا آتی اور آ کر مکہ میں جو ہے وہ لوگوں کے گھروں سے بچوں کو لے کر جاتی دودھ پلانے کے لیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت پرورش ہو رہی تھی، آپ کے والد بچپن میں ہی فوت ہو گئے، بچپن کیا آپ ابھی پیدا بھی نہیں ہوتے، فوت ہوئے تھے، تو آپ کا گھرانہ کوئی اتنا مضبوط بھی نہیں تھا، لیکن حلیمہ سعدیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیا اور ساتھ لے کر بنو سعد میں چلی گئی۔ 2 سال تک وہاں آپ کو دودھ پلایا۔ کتنے سال؟ 2 سال۔ درمیان میں جو ہے وہ حضرت حلیمہ سعدیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لے کر بھی آتی اور آ کر جو ہے وہ اپنی ماں سے، یعنی آپ کی والدہ جو آمنہ تھی، بی بی آمنہ، ان سے ملاتی بھی تھی کہ اپنی والدہ سے بھی ملاقات ہو جائے۔ جی پھر رضائی بہن سے نکاح جائز نہیں ہے؟ ہاں جی، رضائی بہن سے نکاح جائز نہیں ہے؟ نہیں جائے۔ ہاں جی، تو بٹو دا نہیں، پھر ٹھیک ہے، دے لا آنا تو کرنا ہے۔ کی نام ہے تیرا؟ عبداللہ، چل ٹھیک ہے، ہم رینج بہ گیا۔ اچھا بھائی، ایک عبداللہ نہیں آیا اتنے والا آج؟ نہیں عبداللہ وہ جڑا مولوی ہے ساری مسجد کو آتا ہے، انہوں کی ہوا اج؟ ہاں جی، انہوں پوچھتا میں بھرا تیرا یار، پریشان کیوں ہوندے ہو؟ چلو پر انہوں کہہ دے تھوڑا تذکرہ ہویا سی، یاد کر رہے سانوں، یہ دا قصور ہے۔ اچھا، تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے 2 سال دودھ پلایا، 2 سال۔ اس دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی معجزات بھی ظاہر ہوئے، اس دوران بہت سی چیزیں بھی رونما ہوئیں اور پیش آئیں، پر وہ لمبی ایک تفصیل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانا اور آپ کو حلیمہ سعدیہ کا لے کے جانا، یہ بنو سعد قبیلہ ہے، بنو سعد بن بکر، یہ آپ کو وہاں لے کر گئی اور دودھ پلایا۔ جی آگے چلیں۔ ہاں بھائی جانا تسی کھڑے ہو، تسی چل بھی پیچھے بندہ لائن دے رہتے بھائی دے پہ تسی کھڑے ہو۔ ہاں جی، آپ پڑھو۔ یہ وہی باتیں جو میں نے آپ کو پہلے بتا دی ہیں۔ جی رضاعت ہوتا ہے دودھ پلانا، کیا ہوتا ہے؟ کیوں ہو گیا جی اللہ بندے، اس کی وجوہات درج ذیل ہیں۔ جی وباؤں سے محفوظ رہیں، اب و فضا میں نشو نما اچھی ہو، قیام کا عرصہ۔ اللہ کے رسول وہاں پر 4 یا 5 سال رہے، تو بھائی 2 سال دودھ پلایا ہے حلیمہ سعدیہ نے، لیکن آپ رہے وہاں 4 سال ہیں۔ لیکن کیوں کہ جب حلیمہ سعدیہ نے، او بھائی ادھر دیکھو میرے لئے، جب حلیمہ سعدیہ نے 2 سال دودھ پلایا، 2 سال دودھ پلانے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے میرے گھر میں برکت بہت زیادہ ہے، میرے گھر میں رحمتیں بہت زیادہ ہیں، تو حلیمہ سعدیہ نے کیا کہا کہ 2 سال میں ان کو اور رکھنا چاہتی ہوں۔ آپ کی والدہ سے گزارش کی اور 2 سال دودھ پلانے کے بعد دوبارہ پھر ان کو لے آئیں اور دوبارہ پھر رکھا۔ جی آپ کے ہاں زیادہ قیام کی وجہ یہی ہے کہ حلیمہ سعدیہ نے 2 سال دودھ پلایا، جب دیکھا کہ اس بچے کی وجہ سے گھر میں برکتیں بہت ہیں، رحمتیں بہت ہیں، تو میں اس کو اور زیادہ رکھنا چاہتی ہوں، تو دوبارہ واپس لے آئیں۔ جی آگے چلیں۔ 10واں موضوع واقعہ شق صدر، یہ سمجھ لیں، شق ہوتا ہے کھولنا، پھاڑنا، صدر سینہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شق صدر کا واقعہ 1 نہیں 2 سے 3 مرتبہ پیش آیا۔
سینہ کھولنا، وہ کیا واقعہ تھا؟ یہ ہے واقعہ بھائی جان۔ ہاں جی، طبیعت ٹھیک ہے نا؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ نہیں، میں کہا ڈاکٹر نے بلا لی ہے، پڑھو پھر۔ اوے شک صدر سمجھ آ گئی؟ اگو مزید پڑھو گے سمجھ آئے گی، سارے بھائی تے دیکھنا جی۔ یہ بنو سعد کیا ہے؟ قبیلہ ہے۔ اس قبیلے کے کس دائیا نے دودھ پلایا تھا بھائی جان؟ یار تجھے چپ کرو، کس نے پلایا تھا؟ حلیمہ سعدیہ۔ کتنے دیر؟ یار صبر کرو، چلو جی، جا کے نہیں بیٹھ رہے۔ ہاں جی، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے جبکہ آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، انہوں نے آپ کو پکڑا، نیچے لٹایا، آپ کا سینہ چاک کیا اور دل نکال لیا، پھر اس سے ایک ٹوٹلا نکالا اور کہا۔ دیکھو کیا منظر ہوگا، بچہ چھوٹا سا 4-5 سال دا، تو انہوں پکڑ کے زمین تے لٹایا، چت لٹایا سے سیدھا، اور سینہ جو ہے وہ چیر کر جو ہے وہ اندر سے دل نکالا۔ جی تشت اور ٹرے میں زمزم۔ وہ کون تھی رضائی ماں؟ جی یہ دیکھو نا، قتل کر دیا گیا کیسے، جو سینہ چیریا تو قتل کر دیا گیا۔ جی دیکھا یہ بچپن کا شک، ایک یہ شک صدر ہوا ہے اور ایک شک صدر واقعہ میں راج پر بھی ہوا ہے، اس لیے کہا یہ بچپن کا شک صدر ہے۔ بیٹھ جائیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ ایسا کیوں کیا گیا؟ ایسا دیکھیے، میں نے آپ کو پہلے عرض کی ہے، او بھائی جان میں بار بار دیکھ رہا ہوں تو تسی بندے نہیں بندے پہ اٹھ کھڑا ہوئے تھے۔ استاد اگنور کرتا ہے مطلب ادھر وہ پتہ نہیں لگتا۔ ادھر کیا ادھر پہلے دن تو میں کہہ رہا ہوں ملا مشکوک کے، ایویں نہیں میں کہہ رہا سی، دل میری گل سچی ثابت ہو رہی ہے۔ اللہ دے بندوں کو خیال کریا کرو، غصہ نہیں کیتا پئی؟ ٹھیک ہے پھر اوئے بندے بنو دے لا ہوں۔ اچھا بھائی، سوال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ کیوں کیا گیا؟ تو بھائی جس طرح حدیث میں واضح ہے کہ آپ کا وہ گوشت کا لوتھڑا نکالا گیا جو شیطان کا حصہ تھا۔ کیا مطلب؟ دل میں ایک شیطان کا حصہ بھی ہے جو برے خیالات ڈالتا ہے، برے وسوسے آتا ہے، جس سے انسان برائی کا مادہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی کو اس دل سے پاک کر دیا گیا۔ اب اللہ کے نبی میں وہ خیال آنے کا وہ تصور بھی نہیں ہے۔ کیوں کہ آپ کو یہ تیاری کی جا رہی، یہ سارا ماحول بنایا جا رہا ہے۔ ابھی 4 سے 5 سال آپ کی عمر ہے اور آپ کا سینہ نکال کے وہ زمزم کے پانی، سبحان اللہ، سونے کی ٹرے اور زمزم کے پانی سے دھویا گیا، اور دھو کر پھر ڈالنے والا جبریل اور بھیجنے والا میرا اللہ۔ کیا بات ہے! یہ ایسے دل کی صفائی ہوئی اللہ کے نبی کی۔ تو ایسا پاکیزہ دل جب صحابہ کرام کی تربیت کرے گا، پھر وہ صحابہ کیسے نہ اللہ کے نبی کے سامنے جانے لٹائیں۔ پاکیزہ عمل کہ جس کے ذریعے انسان کی تربیت ہو رہی ہے، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں، یہ آپ کو تیار کیا جا رہا ہے۔ اب دیکھیں نا، 4 تو 5 سال کا بچہ ہوئے تو وہ دن واقعہ پیش آ جائے تو کی ہوئے گا؟ رنگ آپ کا بدلا ہوا تھا، آپ کے چہرے پر پریشانی کے اثرات تھے، پریشانی چھائی ہوئی تھی۔ تو اس کی وجہ یہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ واقعہ ہوا۔ لیکن ایک بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ بھی نہیں کہا کہ پتہ نہیں یہ کیا ہو گیا۔ اللہ نے دل میں بات ڈالی ہوئی تھی، بتایا ہوا تھا کہ ایک وقت آنا ہے، آپ کو نبوت ملنی ہے، آپ نے نبی بننا ہے، اور یہ اس نبوت کے لیے یہ ساری تیاریاں تھیں۔ جی آگے چلیں، اس کو چھوڑ دیں۔
یہ سبق آج کا ہمارا ختم ہو گیا، ٹائم بھی پورا ہو گیا، ابھی آپ کی حاضری ہوگی۔ اچھا بھائی، آج کا سبق سمجھ آیا ہے؟ کسی کا کوئی سوال تو نہیں ہے؟ یہ واقعہ شک صدر، سینہ چاک کرنے کا واقعہ، ٹھیک ہے جی کرو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کو کیسے پتہ چلا کہ وہ جبرائیل تھے؟ اوئے عبداللہ کو مسئلہ ہے خاص، تنوں نہ کل اٹھا دینا، جی تسی یہ شرارتاں کیتیاں چھوٹے اٹھا دینا۔ ہاں جی پیچھے کرو جی۔ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت اس وقت نہیں کی جس وقت یہ واقعہ پیش آیا۔ بیٹھ جاؤ، بڑا اچھا سوال ہے۔ سوال بھائی کا یہ تھا کہ حضرت انس کو کیسے پتہ لگا یہ جبریل ہے؟ اور بھائی حضرت انس تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ یہ واقعہ حضرت انس نے اس وقت بیان کیا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے۔ کیوں؟ یہ دیکھیں حضرت انس کہہ رہے ہیں میں اس سلائی کے نشان آپ کے سینے پر، تو وہ کب دیکھتے تھے؟ جب آپ کی خدمت کرتے تھے۔ تو حضرت جبریل کا آپ کو اس وقت پتہ چلا جب آپ نے یہ روایت بیان کی ہے، اور یہ روایت اس وقت بیان کی ہے جب آپ نبی بن چکے تھے اور آپ نے بتلا دیا تھا کہ میرے ساتھ یہ واقعہ پیش ہوا اور میرے پاس جبریل آیا تھا۔ سمجھ آ گئی؟ یعنی یہ ذہن میں آتا ہے کہ یار یہ روایت انہوں نے اسی وقت بیان کی، ابھی تو نبوت ملی نہیں ہے، ابھی تو روایت بیان ہونا شروع ہوئی نہیں ہے، ابھی تو حضرت انس پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ یہ تو بعد کی بات ہے جب اللہ کے نبی کو نبوت ملی ہے۔ نبوت ملنے کے بعد حضرت انس آپ کی خدمت میں آئے ہیں، آپ کی خدمت کرنا شروع کی ہے، پھر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے